تو قصات کا جو دور آتا ہے، قاضیوں کا دور، وہاں پر بھی جھوٹے معبودوں کی پرستش جاری رہی۔ لیکن شاؤل اور داؤد کا جو دور ہے، وہ دور حکومت ہے، وہاں پر کوئی بھی جو ہے غیر معبودوں کی پرستش کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد جو سلیمان ہے، سلیمان بادشاہ، خدا نے اسے منع کیا تھا کہ تو غیر قوموں کے ساتھ شادی نہ کرنا، لیکن اس نے ایسا کیا۔ شادی کے ذریعے سے اس کے گھر میں بھی بت پرستی آ گئی۔ تو جب بت پرستی آ گئی تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اس کی جو حکومت تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک طرف 10 قبیلے چلے گئے اور ایک طرف 2 قبیلے چلے گئے۔ تو جب بت پرستی جاری رہی، غیر معبودوں کی پرست جاری رہی، تو کیا ہوا کہ وہ اسیری میں چلے گئے۔ اسیری کے بعد پھر جو ہے بت پرستی کا، اسیری کے بعد بت پرستی کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ وہ طائف کے لوگ ہیں۔ کیونکہ اسیری میں خدا سے دعا کرتے تھے کہ خدا بندہ ہم پر رحم کر، ہماری سن، ہمیں یروشلم میں واپس لے جا تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ زبوروں میں بھی ہم گاتے ہیں، ٹھیک ہے، قیدی سے ہونی یہ ہوا نے بیان دے جب چھڑا، بہت سارے زبوروں میں بھی، گیتوں میں بھی ہم گاتے ہیں۔ جلاوطنی کے بعد بھی یہودیوں میں دوسرے دیوتاؤں کی پرستش ختم ہو گئی۔ بت پرستی کیوں کرتے تھے؟ 2-3 پوائنٹ ہم لکھیں گے، کیوں کرتے تھے بت پرستی؟ اٹریکٹیونیس کی تھی، کی دلکشی تھی، کی کشش تھی؟ بت پرستی بنے اسرائیل کو اس قدر دلکش کیوں تھی؟ کئی عوامل شامل ہیں۔ پہلی وجہ، بنی اسرائیل کافر قوموں میں، یعنی کافر لوگوں میں، غیر قوموں میں گرے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد کون رہتے تھے؟ کافر لوگ رہتے تھے، بت پرست لوگ رہتے تھے، غیر قومیں رہتی تھی۔ یعنی کافر کا خیال تھا کہ متعدد معبودوں کی عبادت ایک خدا کی عبادت سے افضل ہے۔ اب غیر جو معبودوں کی پرستش کرنے والے تھے، ان کا کیا خیال تھا کہ جن کے پاس زیادہ معبود ہیں، جن کے پاس زیادہ خدا ہیں، وہ امیر شخص ہیں، اور جن کے پاس ایک ہی خدا ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ جیسے آج کل جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ رتبے مرتبے والا ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کی عزت قدر بھی نہیں ہے۔ سیم اسی وقت بھی ایسا تھا کہ جن کے پاس زیادہ معبود تھے ان کی عبادت کرتا تھا، وہ زیادہ افضل سمجھا جاتا تھا، امیر شخص سمجھا جاتا تھا۔ اور بنی اسرائیل کتنے خداؤں کو ماننے والے تھے؟ ایک کو، تو اس لیے وہ غریب سمجھے جاتے تھے، افضل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ بہتر تھا، اور خدا کے لوگ اپنے آپ کو مقدس، اخلاقی اور روحانی طور پر خالص اور خدا کے لیے وقف رکھنے کا حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے ارد گرد کی قوموں کے بارے میں مذہبی طریقوں اور طرز زندگی میں مسلسل تلقین کرتے رہے، اور اس طرح کے طریقوں سے الگ ہو گئے۔ اب جو ارد گرد لوگ تھے، جیسے آج کل ہم مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں تو ہمارے سوالات بھی کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ حج کرتے تھے، پادر جی ساڈا حج نہیں ہوتا، پادر جی ساڈیاں کنیاں نمازاں نے، کلمے کنے نے، جے پڑھی ہوئے تو پتا ہو کہ ساڈیاں نمازاں کنیاں نے، تو جدو پڑھنی نہیں نہ ادو انہوں نے ویکھ کے کہ 5 ٹائم نماز پڑھ، ساڈیاں کنیاں نمازاں نے۔ سیم اسی طرح ہی انہوں دی اخلاقی قدراں فرق سن، انہوں دی فرق، تو جدو اٹریکشن سی اس پاسے چلے جاتے تھے۔ اب دوسرا پوائنٹ، دوسری قوموں کے جھوٹے معبودوں کو اس قسم کی عطائت اور اخلاقی پاکیزگی کی ضرورت نہیں تھی جس کا اسرائیل کے خدا نے مطالبہ کیا تھا۔ اب جو غیر معبود تھے ان میں اٹریکشن اس لیے تھی کہ وہاں پر اخلاقیات نہیں، اخلاقیات نہیں، ادب و اداب بھی نہیں، عزت احترام بھی نہیں، جبکہ خدا نے 10 حکم بھی دیے ہیں کہ زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ اخلاقیات ہیں۔
ہن انہاں تے عمل کرنا انہاں نوں مشکل لگدا سی. جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے, لالچ کرنا بڑا آسان ہے. جنیاں بھی برائیاں نے اج بھی انہاں چ اٹریکشن کینی ہے. کل دی تلاوت تھی کہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ زندگی کی طرف جاتا ہے. کشادہ دروازہ کس طرف جاتا ہے؟ بدی کی طرف, اور اس میں سے داخل ہونے والے بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ بدی کا دروازہ ہے, ہلاکت کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے بت پرستوں میں, غیر قوموں میں یہ اٹریکشن تھی. سیکس کی اٹریکشن تھی, دولت کی اٹریکشن تھی, کاروبار تجارت کی اٹریکشن تھی. جائز نجائز طریقے سے آپ جو کچھ مرضی کرتے جائیں. تو خدا کی تلقین کرنے کی نسبت ان کی طرف زیادہ کشش تھی. اس وجہ سے قوم بنی اسرائیل بار بار ان کی طرف جاتے تھے, بار بار ان کی طرف جاتے تھے. مثال کے طور پر بہت سے کافر غیر اقوام مذاہب نے اپنی مذہبی رسومات کے حصے کے طور پر ہیکل کی طوائفوں کے ساتھ جنسی بدکاری کو شامل کیا. یہ عمل بہت سے بنی اسرائیل کے لیے دلکش بن گیا, لیکن خدا نے اپنے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک بچانے والا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اس کے قانون میں بیان کیے گئے اعلیٰ اخلاقی معیارات پر عمل کریں. انہیں بد اخلاقی اور کافر مذہب کی طرف سے قبول کیے جانے والے اور ان پر عمل کیے جانے والے دیگر گناہوں کی طرف کھینچنے کی مزاحمت کر دی تھی. یعنی کشش تھی. انہوں نے مندر میں جو معبد تھا جہاں پر پوجا پرستش ہوتی تھی, وہاں پر جنسی تعلقات ہوتے تھے, بد فعلیاں ہوتی تھی, زناکاری ہوتی تھی, حرام کاری ہوتی تھی. تو قوم بنی اسرائیل بھی جہاں پر ایسا دلکش دل فریب پاتے ہو تو وہ بھی اس طرف مائل ہوتے تھے. اس وجہ سے بار 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 بت پرستی کی طرف راغب ہوتے تھے. اب تیسرا پوائنٹ, بتوں کے شیطانی کردار کی وجہ سے بت پرستی نے بعض نتائج پیدا کیے جو بتوں کی تصویروں کی پرستش کرتے تھے. شیطانی طاقتیں نمازیوں کے لیے عارضی مادی اور جسمانی فوائد فراہم کرنے میں کامیاب تھی. نمبر 1, زرخیزی کے دیوتاؤں نے بچوں کی پیدائش کا وعدہ کیا تھا. یعنی اب جو ہے بچہ پیدا نہیں ہوا, شادی ہوئی ہے, تو جو زرخیزی کا, فرٹیلٹی کا دیوتا اشتاروت دیوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ اس دیوی, یہ دیوی اس لیے مشہور تھی کہ یہ زرخیزی کی دیوی ہے. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے سامنے جھک کے اس کی عبادت کریں تو اولاد پیدا ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ فرٹیلٹی آج بھی انسانی جڑوں میں نا, ہر انسانی جڑوں میں سے بت پرستی ختم نہیں ہوئی. آج بھی ویسے ہی ہے. فرائیڈے جو لفظ ہے نا, فرائیڈے کس کو کہتے ہیں؟ ہے جی, جمعہ. فرائیڈے فرٹیلٹی سے ہے, زرخیزی کی دیوی سے یہ مشتق بات ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس ہو, میں تمہیں اولاد دوں گا, تو اس لیے وہ اس کے پاس جاتے تھے. یہ اٹریکشن تھی. دوسرا پوائنٹ, موسمی دیوتاؤں نے وافر فصلوں کے لیے سازگار حالات کا وعدہ کیا. اب قوم بنی اسرائیل بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے. اب وعدے کی سرزمین میں آئے ہیں, کنعان میں آئے ہیں, تو وہاں پر تو کھیتی باڑی کرنی ہے. اب کھیتی باڑی کرنے کے لیے بیج کی بھی ضرورت ہے, بیج کے علاوہ پانی کی ضرورت ہے. تو جیسے آج کل نہریں یہ یا پانی کا نظام ہے, ٹیوب ویل ہے, اس وقت ایسا نہیں تھا. تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ جو موسمی دیوتا تھا اس سے دعا کرتے تھے کہ بارش ہو. تو اب پہلی تو بات, انہیں کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی. یہ چرواہے تھے, بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے. تو جب وہ دعا کرتے تھے اپنے مندر مسجد میں, جہاں کہیں بھی وہ اس موسمی دیوتا کے سامنے دعا کرتے, یہ بھی اس کے پیچھے چلے جاتے کہ ادھر سے دعا کر. جیسے آج اگر ایسے خدا دے گھر چوں شفا نہ ملے تو کتنے چلا جائے گا, کسی بابے کو ٹر گیا, دربار سے ٹر گیا. اس وقت بھی وہ موسمی دیوتاؤں سے وافر مقدار میں فصل لینے کے لیے دعا کرتے تھے, اس کے سامنے جھکتے تھے. تیسری بات,
जंगजू देवताओं ने दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ और जंग में फतह का वादा किया। जंग जीतन लई फतह पाने लई दुश्मन ते जंगजू जेड़े देवता सन उन्हां दा सहारा लिया जाना, तवीज़ बन्ने जाने। जिवें दूसरा मकबी 12वें बाब च कि यहूदियों का लश्कर जो है जो मारे गए थे, उनके कपड़ों के नीचे ये बन्ना माबूद के ताबीज़ पाए गए हैं। जंग में कुव्वत हासिल करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने खुदा को छोड़कर उन देवताओं के पीछे चले गए। इसी तरह के फायदे बनी इसराइल के लिए पुरकशिश थे और इन वजूहात की बिना पर बहुत से लोग अपने आप को इन बुतों की परस्तिश के लिए वक्फ करने के लिए तैयार थे। अब हम सीखते हैं कि बुत परस्ती का बुनियादी किरदार, हम बुत परस्ती की अपील को पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसके असल नबीयत को, ट्रू नेचर को नहीं समझ पाएंगे। नंबर 1, बाइबल वाज़िया करती है कि बुत कुछ भी नहीं है, बुत कुछ भी नहीं है। इर्मिया, हमने पहले भी ये हवाले लिखे हैं, फिर भी लिख सकते हैं। इर्मिया नबी का सहीफा 2 बाब की 11वीं आयत कि बुत कुछ भी नहीं है। फिर 16वें बाब की 20वीं आयत, ये सिर्फ लकड़ी या पत्थर का एक टुकड़ा है जिसे इंसानी हाथों से तराशा गया है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। सैमुअल बुतों को बेकार चीजें कहता है। पहला सैमुअल 12वें बाब की 21वीं आयत। और मुकद्दस पौलुस वाज़े तौर पर कहता है, हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कुछ भी नहीं है। पहला कुरिन्थियों 8वें बाब की 4थी आयत, फिर 10वें बाब की 19 से 20वीं आयत तक। Because of an idol's worthlessness, the psalm writer 115 ज़बूर में भी हम पढ़ते हैं, ज़बूर नवीस भी लिखता है और दूसरे अंबिया कराम भी लिखते हैं कि बुत कुछ भी नहीं है जी। ज़बूर 115 4थी आयत से 8वीं आयत तक। फिर 135वां ज़बूर 15वें बाब की 18वीं आयत। अक्सर बुतों का मजाक उड़ाया और इनसे चले भी अभी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं। कितने मिनट की ब्रेक? 10 मिनट की या 5 मिनट की?